ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خوبصورت گاؤں تھا جس کا نام ہوا پور تھا۔ ہوا پور اپنے رنگ برنگے پتنگوں اور خوشگوار موسم کے لیے بہت مشہور تھا۔ اس گاؤں میں ایک لڑکی تھی جس کا نام زینب تھا۔ زینب بہت چنچل اور خوش مزاج لڑکی تھی۔ ایک دن زینب اپنے دوست علی، مریم اور فرحان کے ساتھ کھیل رہی تھی جب انہیں گاؤں کے بازار میں ایک نئی دکان نظر آئی۔ دکان کا نام تھا جادوئی پتنگوں کی دکان۔ دکان کے باہر ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا جو بہت پراسرار لگ رہا تھا۔ زینب نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر دکان کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ دکان کے اندر داخل ہوتے ہی انہیں مختلف رنگوں اور شکلوں کے پتنگیں نظر آئیں۔ بوڑھے آدمی نے انہیں دیکھا اور کہا، میرے پیارے بچوں، یہ کوئی عام پتنگیں نہیں ہیں، یہ جادوئی پتنگیں ہیں جو تمہیں مختلف جادوئی دنیاؤں میں لے جا سکتی ہیں۔ بوڑھے آدمی نے ایک پتنگ زینب کو دی اور کہا، جب تم اسے اڑاؤ گی تو یہ تمہیں ایک حیرت انگیز مہم پر لے جائیں گی، لیکن یاد رکھو تمہیں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا۔ زینب اور اس کے دوستوں نے پتنگ کو لے کر کھلے میدان میں اڑانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی انہوں نے پتنگ کو اڑایا وہ ایک روشنی میں گر گئے۔ خود کو ایک جادوئی دنیا میں پایا۔ یہ دنیا بہت خوبصورت تھی جہاں ہر طرف رنگ برنگے پھول اور بڑے بڑے درخت اور خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ اس دنیا میں خوبصورت پری نے ان کا استقبال کیا۔ پری نے کہا، تم لوگ جادوئی پتنگ کے ذریعے یہاں پہنچے ہو، لیکن تمہیں واپس جانے کے لیے 3 جادوئی موتی تلاش کرنے ہوں گے۔ ہر موتی ایک آزمائش کے بعد ملے گا۔ پہلی آزمائش کے لیے پری نے انہیں جنگل میں بھیجا جہاں ایک مکڑی کا جالا تھا۔ انہیں جالے کے بیچ میں سے ایک موتی نکالنا تھا۔ زینب نے جلدی سے موتی نکال لیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکل آئی۔ دوسری آزمائش میں انہیں ایک جادوئی جھیل پار کرنا تھی۔ جھیل کا پانی بہت گہرا اور خطرناک تھا، لیکن علی نے اپنی عقل سے ایک کشتی بنائی اور سب نے مل کر جھیل پار کی اور دوسرا موتی لے لیا۔ تیسری اور آخری آزمائش کے لیے انہیں ایک پہاڑ پر چڑھنا تھا جہاں ایک جادوئی اژدھا رہتا تھا۔ اژدھا بہت خوفناک تھا، لیکن مریم نے اپنی ہمت سے اژدھے سے بات کی اور اسے سمجھایا کہ وہ صرف موتی لینے آئے ہیں۔ اژدھے نے انہیں موتی دے دیا اور انہوں نے پہاڑ سے نیچے اتر آئے۔ تینوں موتی حاصل کرنے کے بعد پری نے انہیں ایک جادوئی دروازہ دکھایا جو انہیں واپس ان کے گاؤں لے جا سکتا تھا۔ زینب اور اس کے دوستوں نے پری کا شکریہ ادا کیا، دروازے سے گزر کر واپس اپنے گاؤں میں پہنچ